وہ نوجوان ہیں، عوام میں مقبول ہیں، وہ اپنی مسلم آئیڈینٹی کو فخر کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور آج باقاعدہ نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر بن کر انہوں نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے زہران ممدانی کی۔ زہران ممدانی کے یہاں تک کے سفر کی کہانی کافی یونیک ہے، لیکن کہانی ابھی ختم تو نہیں ہوئی بلکہ ایک نیا ایکسائٹنگ اور چیلنجنگ موڑ لے رہی ہے۔ لیفٹ ونگ یعنی بائیں بازو کی سوچ رکھنے والے زہران ممدانی نے اپنے کیمپینز میں عام لوگوں کے لیے بہت سے وعدے کیے۔ انفیکٹ ان کی بعض بیانات اور وعدوں نے کچھ لوگوں کو ناراض بھی کر دیا۔ آج جب انہوں نے اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے تو اب ان کا اصل ٹیسٹ ہوگا۔ میں ہوں سمرا فاطمہ اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا دنیا بھر میں جوش و خروش کے ساتھ ہوا نئے سال کا خیر مقدم، اور صدر ٹرمپ تو یہ بار بار کہتے ہیں کہ ان کی ثالثی کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تنازع ختم ہوا ہے۔ اب چین بھی ایسا ہی دعویٰ کر رہا ہے، تو انڈیا کیا کہتا ہے؟ زہران ممدانی نے امریکی شہر نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے اور ان کی حلف برداری کی تقریب پرانے سٹی ہال سب وے اسٹیشن پر منعقد ہوئی۔ The office of the mayor of the city of New York, the mayor of the city of New York, according to the best of my ability. according to the best of my ability. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Mayor. امریکہ میں نیو یارک کے نو منتخب میئر کا عہدہ سنبھالنے کی اس تقریب کی ہائی لائٹ یہ بھی رہی کہ وہ قرآن پر حلف اٹھانے والے نیو یارک سٹی کے پہلے میئر بن گئے ہیں۔ انہیں اس نئے عہدے کے ساتھ کن چیلنجز کا سامنا ہوگا یہ بات بھی کریں گے، لیکن پہلے ان کے بیک گراؤنڈ پر ایک کوئک نظر ڈالتے ہیں۔ نیو یارک کی ریاستی اسمبلی کے 34 سالہ رکن ممدانی نے سال کا آغاز ایک غیر معروف امیدوار کے طور پر کیا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ مقبولیت میں سب سے اوپر پہنچ گئے۔ ان کا پورا نام زہران کوامے ممدانی ہے۔ وہ 1991 میں یوگانڈا کے دارالحکومت کمپالا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمود ممدانی ایک انڈیا یوگانڈا نژاد پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں، جبکہ ان کی والدہ میرا نائر ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی مشہور فلم میکر ہیں۔ سن 2024 میں ان کی شادی سیرین امریکن آرٹسٹ راما دواجی سے ہوئی۔ سیاست کی طرف رخ کرنے سے پہلے زہران ممدانی بطور میوزیشین بھی اپنی قسمت آزما چکے ہیں۔ تو زہران ممدانی نے میئر کی الیکشن کی مہم میں کیا وعدے کیے تھے، ان کی سیاسی سوچ کیا ہے اور اب انہیں کن چیلنجز کا سامنا ہوگا؟ کرس سپتھوپ کی رپورٹ احسن محمود پیش کر رہے ہیں۔ نیو یارک کیپٹلسٹ امریکہ کی پہچان، جہاں مشہور وال سٹریٹ ہے جو کہ امریکی فائنینشل مارکیٹ کا گڑھ ہے، لیکن اب ایک نیا میئر اس پہچان کو بدلنا چاہتا ہے۔ زہران ممدانی نومبر میں ہونے والے نیو یارک میئر کے انتخابات جیتے۔ وہ نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر ہیں، وہاں کے پہلے میئر جو افریقہ میں پیدا ہوئے اور 1892 کے بعد 34 سال کی عمر میں میئر بننے والے سب سے کم عمر شخص۔ انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین میں ایک بائیں بازو کے ایجنڈے کا وعدہ کیا۔ جیسا کہ اکثر ہوتا رہا ہے کہ ارب پتی طبقے نے ان لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی جو فی گھنٹے $30 کماتے ہیں کہ ان کے دشمن وہ ہیں جو فی گھنٹے $20 کماتے ہیں۔ زہران ممدانی اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا شخص جو عام لوگوں کی آواز بنے، نہ کہ کارپوریشنز کی۔ کچھ تجزیہ کاروں نے ان کی اس اپروچ کو سیور سوشلزم سے جوڑا ہے، جو کہ 20ویں صدی کے امریکہ کی ایک ریفارمسٹ موومنٹ یعنی اصلاحی تحریک تھی۔ اس تحریک کا مقصد عملی خدمات فراہم کرنا تھا، جیسے شہر میں صفائی اور ہاؤسنگ کے نظام کو بہتر کرنا، نہ کہ بنیادی تبدیلیاں لانا۔ ممدانی کی انتخابی مہم کا فوکس مہنگائی پر قابو پانا اور رہائش کے مسائل کو حل کرنا تھا۔ کرایوں کو بڑھنے سے روکنا، بددیانت مالک مکانوں پر زیادہ سختی، 6 ہفتے سے 5 سال تک کے بچوں کے لیے یونیورسل چائلڈ کیئر اور شہر بھر میں مفت بس سروس چلانا ان کچھ چیزوں میں شامل تھا جن کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ سستے گروسری سٹورز بھی شروع کریں گے جو شہر کی ملکیت ہوں گے، اور مستحکم کرائے کی رہائش گاہوں کی پروڈکشن کو بھی 3 گنا بڑھائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک منصوبہ یہ بھی ہے کہ سالانہ $10 لاکھ سے زیادہ کمانے والے نیو یارکرز پر 2% ٹیکس لگایا جائے گا، لیکن سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے ان وعدوں کو کس طرح پورا کریں گے۔
पुलिस डिपार्टमेंट और कुछ सरकारी सर्विसेज पर उनका कंट्रोल है, लेकिन टैक्स बढ़ाने या अवामी ट्रांजिट पर असरअंदाज होने, मिसाल के तौर पर मुफ्त बस सर्विस करने के वादे जैसे कामों के लिए उन्हें न्यूयॉर्क स्टेट से इजाजत लेना होगी। इसलिए उन्हें वहाँ रुकावटें पेश आ सकती हैं। और रिहाइश की कीमत कम करने के लिए एक कमीशन है जो काम करता है। वो इस कमीशन में लोगों को नामजद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उनके साथ भी काम करना होगा। ज़ोहरान ममदानी ने आलमी मसाइल पर बात करने पर भी कभी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इन्होंने गजा जंग के दौरान इजराइल के रवैये की मजम्मत की। इन्होंने कहा कि अगर वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क सिटी में कदम रखते हैं तो वो इन्हें वॉर क्रिमिनल के तौर पर गिरफ्तार करने की हिमायत करेंगे। फिर बात आती है ज़ोहरान ममदानी के सदर ट्रंप से ताल्लुकात की। डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि मुझे पता है तुम देख रहे हो, मेरे पास तुम्हारे लिए 4 अल्फाज हैं। टर्न द वॉल्यूम अप। Turn the volume up. इंतखाबात से पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि अगर ममदानी जीत गए तो वो न्यूयॉर्क को वफाकी फंडिंग से कम हिस्सा भेजने से जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। नए मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि ये कोई कानून नहीं, धमकी है। लेकिन व्हाइट हाउस में उन दोनों की पहली मुलाकात में सूरत हाल मुख्तलिफ थी। जितना बेहतर वो काम करेगा मैं उतना ही खुश होऊंगा। मैं ये कहूँगा कि पार्टी में कोई फ़र्क नहीं, किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं, और हम उसकी मदद करेंगे ताकि सबका ख्वाब पूरा हो, एक मजबूत और महफूज न्यूयॉर्क के लिए। और मुबारक हो मिस्टर मेयर। बाएं बाजू की तरफ झुकाव रखने वाले नए मेयर सदर ट्रंप की इंतजामिया में कैसे काम करते हैं, इस पर सियासी तकसीम के दोनों अतराफ नजर रखी जाएगी और अगले कुछ बरसों में सामने आ जाएगा कि इसका क्या नतीजा निकलता है। और इस बारे में मजीद बात करने के लिए इस वक्त वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी सलीम रिजवी। सलीम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज सिटी हॉल सबवे स्टेशन से तकरीब हुई, इसके अलावा आज की हाईलाइट क्या थी तकरीब की? जी, सबसे अहम तो वही थी कि भाई लीगली चूंकि न्यूयॉर्क सिटी में 12 बजे रात तक पुराने मेयर थे, उसके बाद ऐसा लम्हा नहीं आ सकता था लीगली कि कोई मेयर ना हो, इसलिए आधी रात के करीब ज़ोहरान ममदानी ने मेयरशिप के ओथ ली, तो वो लीगल था। लेकिन अब जो है वो 1 बजे यहाँ मकामी वक्त जब से करीब 5 घंटे बाद, तो यहाँ पर बड़ी तकरीब है जिसमें कहा जा रहा है कि आम लोग भी आएंगे। 4000 तो इनवाइट किए गए हैं। जो सिटी हॉल है उसी के स्टेप्स के सामने वो पूरा इंतजाम है, और उसके अलावा बाहर पूरा एक ब्रॉडवे का इलाका पूरा बिल्कुल उसको ब्लॉक करके करीब 40,000 लोगों के लिए वहां पे इंतजाम है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि पूरे न्यूयॉर्कर्स आएंगे और सब मिलके जिन्होंने उनको वोट किया है वो उनका खैर मकदम करेंगे और इस तारीखी लम्हे का जो है लुत्फ उठाएं। तो ये बताइए कि सदर ट्रंप के साथ उनका काम करना कैसा होने वाला है, क्योंकि जब दोनों की मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में दोनों बहुत फ्रेंडली लगे। ऐसा ही आगे चलने वाला है या कुछ और भी हो सकता है? लेकिन सदर ट्रंप की तो जाहिर है कि उनको जो देखते हैं, जो फॉलो करते हैं, और ऐसे भी उनकी ये तारीख रही है कि वो जो कहते हैं उस पर अमल करेंगे, ये जरूरी नहीं है। और फॉलो फेल में उनके जाहिर तजाद रहा है, माजी में देखा गया है। तो जिस तरह से वो तनकीद करते थे कैंपेन के दौरान, और खुद एंड्रू कोमो को सपोर्ट किया था उन्होंने ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ, जो कि रिपब्लिकन कैंडिडेट भी नहीं थे, वो एक इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं इनको न्यूयॉर्क का मेयर तो नहीं बनने दूंगा। तो ये सारी चीजें तो माजी में थी, लेकिन अब जो उन्होंने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए थे व्हाइट हाउस में जब मीटिंग करी, तो लग ये रहा है कि वो कुछ नरम पड़े हैं। लेकिन जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का कुछ नहीं पता कि वो क्या कर सकते हैं। और एक चीज जो अहम है हमरा उसमें कि ये पॉलिटिकल इलेक्शन का साल है 2026, और इसमें बड़े अहम मिड टर्म्स हैं जो कि इनकी खुद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है, ट्रंप की सदारत के लिए बहुत जरूरी है। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि रिपब्लिकन्स को नाराज करें। अच्छा, हम बहुत मुख्तसर में आपसे जानना चाहेंगे कि ग्लोबल इश्यूज जैसे इंक्लूडिंग गजा, उस पर उनका बहुत ही क्लियर व्यू पॉइंट रहा है, लेकिन जब इस बारे में काम करने की बात आती है तो क्या वो फेडरल गवर्नमेंट से अपने आप को अलग थलग करके काम कर सकते हैं? एक मेयर के पास कितने इख्तियारात होते हैं? बहुत मुख्तसर में हमें बताइए। देखिए, लीगली तो वो नहीं कर सकते क्योंकि ये एक मेयरल पोजीशन सिर्फ ये न्यूयॉर्क सिटी तक महदूद है, और ये भी है कि अमेरिका जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके रोम स्टैट्यूट का सिग्नेटरी नहीं है, तो लीगली कोई उनको मौक़िफ़ नहीं है कि वो अरेस्ट करें। लेकिन बहुत शुक्रिया सलीम। और देखते देखते हम दाखिल हो गए 2026 में। कैसे मनाया गया नया साल सारी दुनिया में, देखिए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में।
نئے سال کا ویلکم ساری دنیا میں بھرپور جوش و خروش کے ساتھ کیا گیا اور اوبویسلی سب سے پہلے پرانے سال کو الوداع کہنے والے مقامات میں شامل تھا آسٹریلیا۔ سڈنی کے ہاربر برج اور اوپرا ہاؤس کے باہر رات 12 بجے آسمان آتش بازی سے جگمگا اٹھا۔ ریو دے جنیریو میں ایک اسپیکٹیکولر پائرو ٹیکنیک شو کے ذریعے کوشش کی گئی کہ خود اپنا ہی گزشتہ برس کا سیلیبریشنز کا ریکارڈ توڑا جا سکے۔ وہاں کی کوپاکابانا بیچ پر کرائسٹ دی ریڈیمر اسٹیچو کے قریب 25 لاکھ لوگوں نے اکٹھا ہو کر ایک ساتھ نئے سال کا خیر مقدم کیا۔ برطانیہ میں زبردست آتش بازی کے مناظر دل جیت لینے والے تھے۔ یہ مناظر لندن کے بگ بین کے ہیں، جبکہ جرمنی کے دارالحکومت برلن کے برانڈنبرگ گیٹ کے دلکش مناظر بھی کچھ کم نہیں تھے۔ اور یہ مناظر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہے نیو یارک کے ٹائم سکوائر کے، جہاں لوگوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ نئے سال کا خیر مقدم کیا۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی کچھ اور اہم خبروں پر۔ سوئٹزرلینڈ کے اسکی ریزورٹ کرانس مونٹانا کے ایک بار میں آگ لگنے سے درجنوں افراد کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ جس وقت آگ لگی یہ بار نئے سال کی تقریبات منانے والوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس حادثے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حکام نے علاقے کو بند کر کے نو فلائی زون نافذ کر دیا ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ آگ لگنے سے پہلے دھماکوں کی آوازیں آئی تھیں۔ ابھی حادثے کی وجہ نہیں پتہ چل سکی ہے۔ چین نے اپنی آبادی میں مسلسل کمی کو روکنے کے لیے متعدد اقدامات نافذ کیے ہیں۔ 30 سال میں پہلی بار کانٹرسیپٹیوز پر 13% سیلز ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں چین میں 10 ملین سے کم بچے پیدا ہوئے۔ یہ تعداد ایک دہائی پہلے جب حکومت نے اپنی ون چائلڈ پالیسی میں نرمی شروع کی تھی تب کے مقابلے میں آدھی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بار بار انڈیا اور پاکستان کے درمیان فوجی کشیدگی کو کم کرنے کے دعووں کے بعد اب چین نے بھی اسی نوعیت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کا کہنا ہے کہ بیجنگ نے دنیا کے مختلف تنازعات میں ثالثی کا کردار ادا کیا، جن میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی بھی شامل ہے۔ حالانکہ انڈیا کسی بھی تیسرے فریق کی ثالثی کے دعووں کو سختی سے مسترد کرتا رہا ہے۔ انڈیا میں ہمارے نامہ نگار شکیل اختر بتا رہے ہیں کہ انڈیا اس معاملے میں اپنا موقف واضح کرتا کیوں نہیں؟ یہ پہلا موقع ہے جب چین نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرانے میں کوئی کردار ادا کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ چین کی جانب سے جنگ بندی میں ثالثی کی بات کہے جانے پر انڈیا میں حیرت کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا کہ چین نے دیرینہ امن کے قیام کے لیے ایک منصفانہ پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ اسی آبجیکٹو پالیسی کے تحت ٹکراؤ کے معاملے کو حل کرنے کے لیے چین نے میانمار، ایران کے نیوکلیئر معاملے، فلسطین اور اسرائیل کے ایشو کے ساتھ ساتھ انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی کی صورتحال میں بھی ثالثی کی تھی۔ پہلگام حملے کے بعد 7 سے 10 مئی تک انڈیا اور پاکستان کے درمیان فضائی جنگ ہوئی تھی۔ 10 مئی کو دوپہر بعد اچانک جنگ بندی ہو گئی تھی۔ انڈیا اس لڑائی کو بند کرانے میں کسی تیسرے فریق کی ثالثی سے انکار کرتا رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان مئی کی لڑائی میں جنگ بندی کرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ انڈیا نے امریکی صدر کے دعوے کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ انڈیا کے انکار کے سبب امریکہ سے اس کے تعلقات میں تلخی پیدا ہوئی۔ دوسری جانب پاکستان نے جنگ بندی کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ستائش کی تھی۔ انڈیا مسئلہ کشمیر کو انڈیا اور پاکستان کا ایک باہمی مسئلہ تصور کرتا ہے۔ اس کی کوشش رہی ہے کہ کشمیر کا تنازع انٹرنیشنل رنگ نہ اختیار کر سکے، اس لیے وہ اس معاملے میں کسی تیسرے فریق کی شمولیت سے انکار کرتا رہا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کشمیر کو ایک تصفیہ طلب تنازع تصور کرتا ہے اور وہ بین الاقوامی پلیٹ فارموں پر اس تنازع کو اٹھاتا رہا ہے۔ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے بین الاقوامی ثالثی کے لیے بھی تیار ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بحیرہ روم میں شارک کی کئی قسموں کے مکمل طور پر غائب ہونے کا خطرہ ہے اور سب سے زیادہ خطرہ گریٹ وائٹ شارکس کو ہے۔ گریٹ وائٹ شارک بحیرہ روم میں موجود شارک کی ان 20 قسموں میں سے ایک ہے جن کو سمندری حیات کی تحفظ سے متعلق عالمی قوانین کے تحت پروٹیکشن حاصل ہے۔ یہ شارک شمالی افریقہ کی مچھلی منڈی میں فروخت کی جا رہی ہیں۔ بی بی سی کی وکٹوریا گل کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں خدیجہ عارف۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ایسی ویڈیوز میں معدومی کی شکار شارکس کو مار کر بحیرہ روم کے بعض حصوں میں غیر قانونی طور پر فروخت کیا جا رہا ہے۔
سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ عمل ان شارکس کے وجود کو مزید خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ہم سسلی اور شمالی افریقہ کے درمیان بحیرہ روم کے ایک مشن میں شامل ہوئے۔ تحقیقی ٹیم نے شمالی افریقہ کے ساحل پر موجود منڈیوں میں ان شارکس کو فروخت ہوتے دیکھا جن کی وہ نگرانی کر رہے ہیں۔ ہم نے جنوری سے اب تک تقریباً 40 شارک پکڑے ہیں جو کہ گریٹ وائٹ کی آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں، وہ بھی جب ان کی آبادی انتہائی خطرے سے دوچار ہے۔ اس مشن کا ایک مقصد گریٹ وائٹ شارکس پر سیٹلائٹ ٹیگ یعنی ٹریکنگ ڈیوائس لگانا ہے۔ یہ ٹیم 2023 میں ایک نایاب میکو شارک کو ٹیگ لگانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ ٹیگ لگانے کا عمل تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن محققین کا کہنا ہے کہ ان آلات سے حاصل ہونے والی معلومات انتہائی قیمتی ہوتی ہیں۔ اس بار شارک کو متوجہ کرنے کے لیے ٹیم اپنے ساتھ بڑی مقدار میں مچھلیاں لائی ہے۔ اس جہاز پر 3.5 ٹن بیٹ یا چارہ لایا گیا ہے۔ ہفتے میں 2 دن ٹیم پانی میں چارہ پھینکتی ہے اور پھر انتظار کرتی ہے۔ اسی دوران اس ٹیم کو خبر ملی کہ ایک نوجوان گریٹ وائٹس کو قریب کی فشری میں مار دیا گیا ہے۔ اس کو مردہ دیکھنا ایک اور جانور کا نقصان ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اسے معدومی کا خطرہ ہے۔ وہ معدوم ہو سکتی ہے اور اس کی زندگی کا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے۔ ماہرین کی اس ٹیم نے شمالی افریقہ کے بحیرہ روم کے ساحل پر کئی فشنگ پورٹس کا دورہ کیا۔ انہوں نے ٹیونس کی ایک منڈی میں فروخت کے لیے رکھی گئی گریٹ وائٹ شارک کی ویڈیو بھی بنائی۔ حالانکہ یہ واضح نہیں کہ یہ محفوظ اقسام حادثاتی طور پر یا جان بوجھ کر پکڑی گئیں، لیکن انہیں پکڑنا اور فروخت کرنا غیر قانونی ہے۔ بی بی سی نے اس سال سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی دیگر ویڈیوز کی بھی تصدیق کی ہے۔ یہاں ٹیونس کی منڈی میں ایک پروٹیکٹڈ شارک فروخت کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ یہ ویڈیو الجزائر کی ایک بندرگاہ کی ہے۔ 2 ہفتے کے اس تحقیقی مشن کے دوران ٹیم ایک بار پھر شارک کو پکڑ کر ٹیگ نہیں کر سکی۔ یہ افسوسناک ہے، دل توڑ دینے والا ہے۔ یہ ہمارے ماحولیاتی نظام کی تباہ حالی کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹیم کا کہنا ہے کہ ان کی کوششیں یہاں ہونے والی ماہی گیری کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ان شارکس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ میڈیٹرینین سی کے گرد موجود درجنوں ممالک مل کر کام کریں۔ آج پروگرام میں اتنا ہی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مزید خبروں اور لائیو پیج کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آ سکتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ BBC اردو کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سمرا فاطمہ کو اجازت دیجیے، نیا سال آپ سب کو مبارک ہو۔